بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 13، سورہ رکوع نمبر 2۔ ترجمہ۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 1/6 حصہ بشرط کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 1/6 حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ قانون میراث یعنی تفصیل حصص میراث، ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی۔ ربط۔ اوپر کی آیتوں میں اجمالی طور پر استحقاق میراث کا بیان تھا کہ میت کے اقارب خواہ مرد ہوں یا عورت، بالغ ہوں یا نابالغ، سب وارث ہیں اور ترکے میں سب کا حق ہے۔ اب ان آیات میں حصوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرض کے 3 سبب تھے۔ اول نسب، مگر نسب کی رو سے صرف ان مردوں کو حصہ ملتا تھا جو قبیلہ کی طرف سے دشمنوں سے جنگ کی قابلیت رکھتے ہوں۔ لڑکوں اور عورتوں اور ضعیفوں کو میراث کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دوم تبنی، یعنی کسی کو اپنا متبنہ بنا لینا، یعنی بیٹا بنا لینا، مرنے کے بعد وہ متبنہ اس کی میراث کا حقدار ہوتا تھا، جیسا کہ ہندوؤں میں اس کا رواج ہے۔ تیسرا عہد وحلت۔ عہد کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے یہ کہتا کہ میرا خون تیرا خون ہے، میری جان تیری جان ہے، میرے خون کا رائیگاں جانا تیرے خون کا رائیگاں جانا ہے، میں تیرا وارث اور تو میرا وارث، میرے بدلے تو پکڑا جائے گا اور تیرے بدلے میں پکڑا جاؤں گا۔ جب وہ دونوں شخص اس طرح کا باہم عہد کر لیتے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جو پہلے مر جاتا دوسرا اس کا وارث ہوتا۔ شروع اسلام میں توارث کے 2 سبب تھے، ایک ہجرت اور دوسرا مواخاہ۔ اسلامی بھائی چارہ، یعنی جب کوئی صحابی ہجرت کر کے آتا تھا تو دوسرا مہاجر ہی اس کا وارث ہوتا، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار نہ ہو، اور غیر مہاجر کا وارث نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور مواخاہ کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 2 مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، مگر بعد میں اسلام کے زمانہ جاہلیت اور شروع زمانہ اسلام کے طریق توارث کو منسوخ کر دیا اور توریث کا دار و مدار 3 چیزوں پر رکھا۔ اول نسب، یعنی اولاد اور والدین۔ دوم نکاح، یعنی خاوند اور بیوی بوجہ نکاح کے ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ تیسرے ولا،
یعنی باندی غلام کی آزادی، جس کی بنا پر آقا اپنے آزاد کردہ غلاموں اور باندیوں کا، اور آزاد شدہ غلام اور باندی اپنے آزاد کرنے والے آقا کی میراث کے وارث ہیں۔ حصہ اولاد۔ شان نزول۔ ابن ابی شیبہ، احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سعد بن ربیع کی 2 لڑکیاں ہیں اور ان کا باپ حضور کے ہمراہ جنگ احد میں شہید ہو گیا، اور ان کا جو مال تھا وہ کل ان کے چچا نے لے لیا ہے، اور بیٹوں کو کچھ نہیں دیا، اور بغیر مال کے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس پر میراث کی یہ آیت یوصیکم اللہ نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ان لڑکیوں کے چچا کے پاس آدمی بھیجا کہ سعد کے ترکے میں سے اس کی لڑکیوں کو 1/3 دے دو، اور اس کی بیوی کو 8واں حصہ، اور باقی 13 ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا ترکہ ہے جو اسلام میں تقسیم کیا گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے، یعنی تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں، وہ یہ کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، بس اگر اولاد صرف لڑکیاں ہوں تو 2 سے زائد، تو ان لڑکیوں کو اس مال میں کا 2/3 ملے گا جو مورث چھوڑ کر مرا ہے، یعنی اگر میت کی اولاد ذکور نہ ہو، نری لڑکیاں ہی ہوں اور ہوں 2 سے زیادہ، تو اس صورت میں ان کا حق اس ترکے میں سے کل مال کا 2/3 ہے، باقی 1/3 دوسرے وارثوں کا حق ہے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ اللہ نے اس آیت میں 2 سے زائد لڑکیوں کا حصہ بیان فرمایا اور 2 لڑکیوں کا حصہ صراحتاً بیان نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ آیت للذکر مثل حظ الانثیین سے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی 2/3 ہے۔ تو لا محالہ اس سے ثابت ہو گیا کہ 2 لڑکیوں کا حصہ 2/3 ہے۔ نیز جب ایک لڑکے کی موجودگی میں لڑکی کا 1/3 حصہ ہے تو دوسری لڑکی کی موجودگی میں بدرجہ اولیٰ اس کا حصہ 1/3 ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکا بنسبت لڑکی کے زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ نیز اس آیت میں شان نزول میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کی 2 لڑکیوں کو اس کے ترکے میں 2/3 دینے کا حکم دیا۔ نیز اللہ نے اس آیت میں ایک لڑکی کا اور 3 سے زیادہ لڑکیوں کا حکم بیان فرمایا، اور 2 لڑکیوں کا صراحتاً کوئی حکم بیان نہیں فرمایا، اور بہنوں کی میراث میں 2 بہنوں کا 2/3 حصہ بیان فرمایا۔ پس جب 2 بہنوں کا حصہ 2/3 ہے تو 2 لڑکیوں کا حصہ بدرجہ اولیٰ 2/3 ہونا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں بنسبت بہنوں کے زیادہ قریب ہیں۔ غرض یہ کہ 2 لڑکیوں کو 2/3 ملنا پہلی آیت سے معلوم ہو چکا تھا۔ اب شبہہ یہ تھا کہ اگر کسی کے 3 لڑکیاں ہوں تو شاید ان 3 لڑکیوں کو 3/3 یعنی کل مال مل جائے، تو اللہ نے اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ان کا حصہ 2/3 سے نہ بڑھے گا، اور اگر میت کی ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو کل مال میں سے نصف مال ملے گا، اور نصف باقی دوسرے وارثوں کا حق ہے۔ نکتہ: مرد کا حصہ عورتوں کے حصے سے 2 چند اس لیے قرار دیا گیا کہ مرد بنسبت عورت کے مال کا زیادہ حاجت مند ہے، گھر کا تمام خرچ اس کے ذمے ہے، حتیٰ کہ بیوی کا خرچ بھی اس کے ذمے ہے۔ نکتہ نمبر 2، اللہ جل شانہ نے عنوان تعبیریہ اختیار فرمایا، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کے حصے کے برابر ہے، یا عورت کا حصہ مرد کے حصے سے نصف ہے۔ اس طرح بیان کے اختیار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسم عدم توریث نسوان کا پوری طرح ابطال ہو جائے، کیونکہ یہ طرز بیان اس طرف مشیر ہے کہ عورت کی میراث مقرر معلوم ہے اور مرد کی میراث اس سے 2 چند ہے، لہٰذا مرد اپنی میراث کو
عورت کی میراث سے 2 چند سمجھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اس نے مجھ کو فضیلت دی، اور یہ طمع نہ کرے کہ یہ عورت کو بالکل میراث سے محروم کرے۔ یہ اس لیے کافی ہے کہ اس کا حصہ عورت سے 2 چند ہے، حصہ والدین اور میت کے ماں باپ کے لیے ترکہ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہیں، خواہ مذکور ہو یا مؤنث، یعنی میل ہو یا فیمیل، پس اگر میت کے کچھ اولاد نہ ہوں اور صرف ماں باپ ہی ہوں اس کے وارث ہیں، تو اس صورت میں پورے مال میں سے اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے اور باقی 2/3 باپ کا۔ پس اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو پھر اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ ماں باپ کی میراث میں اللہ نے 3 صورتیں بیان فرمائیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ میت کی اولاد بیٹا یا بیٹی ہو تو اس صورت میں میت کے ماں باپ کو ترکے میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد کچھ نہ ہو، بھائی بہن بھی نہ ہوں اور صرف ماں باپ ہوں، تو اس صورت میں ماں کو 1 ثلث یعنی تیسرا حصہ ملے گا اور باقی 2 ثلث باپ کو ملیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد نہ ہو مگر میت کے 1 سے زیادہ بہن بھائی ہوں، خواہ حقیقی ہوں یا الاتی یا اخوافی، تو اس صورت میں ماں کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملے گا اور باقی سب اس کے باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ وارثوں کے جس قدر حصے اب تک بیان کیے گئے، یہ سب حصے بعد ادا وصیت کے جو میت نے کی ہے اور بعد ادائے قرض وارثوں کو دیے جائیں گے، یعنی میت کے مال میں سے اول بمقدار وصیت اور بمقدار قرض روپیہ نکال کر پھر ورثہ پر تقسیم ہوگا، اور باجماع امت ترکہ میں جو پہلا حق متعلق ہوتا ہے وہ میت کے تجہیز و تکفین اور تدفین ہے۔ اس لیے میت کے مال میں سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن میں لگایا جائے گا، اور پھر میت کے قرض میں، اور پھر اس کی وصیت میں دیا جائے گا، اور پھر جو باقی رہے گا وہ وارثوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ نکتہ: ماں باپ کا حق اگرچہ اولاد سے کہیں زیادہ ہے مگر اللہ نے میت کے ترکے میں سے ماں باپ کا حصہ اولاد کے حصے سے کم رکھا ہے، کیونکہ جب آدمی صاحب اولاد ہو کر مرتا ہے تو عادتاً اس عمر میں اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کی عمر کا تھوڑا حصہ باقی رہ جاتا ہے، ان کو زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہوتی، بخلاف اولاد کے کہ وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں۔ نیز ماں باپ کے پاس اپنا اندوختہ اور اپنے والدین کا کچھ ترکہ بھی ہوتا ہے، اور میت کی اولاد کا سرمایہ سردست صرف یہی باپ کی کمائی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے بنسبت ماں باپ کے اولاد کا حصہ زیادہ رکھا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ باعتبار نفع رسانی کے ان میں سے کون سا تم سے زیادہ قریب ہے، یعنی تم نہیں جانتے کہ تمہارے اصول و فروغ میں سے دنیا و آخرت میں تمہارے لیے کون زیادہ نفع رساں اور فائدہ مند ہے، اور جب تمہیں یہ خبر نہیں تو تقسیم میراث میں تم اپنی عقل اور رائے کو دخل نہ دو، خدا کے حکم کے مطابق چلو، اللہ کی طرف سے جو حصہ مقرر ہے اس کی پیروی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے جو میراث کے حصے مقرر فرما دیے، حصوں کی پابندی کرو اور اپنی رائے سے اس میں دخل نہ دو، اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے جو حصے مقرر کر دیے اس میں حکمت اور مصلحت ہے۔ بچا ہوا بیان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔